Assalamu alaikum, dear students. Here I am back with our today's lecture. Well, student, continuing with the chapter number 1, Khatimun Nabiyyin, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is going to be our lecture number 6. Well, student, life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is being described in this particular chapter. Let's move on with our today's text. This is passage number 8. Well, student, आपको पता है कि previous lecture के अंदर हम पैसेज नंबर 8 को स्किप कर गए थे, ठीक है। तो 9 और 10 पैसेज हमने कर लिए थे, तो ये 8 पैसेज जो हमारा 8th पैसेज है जो रह गया था वो तो मैं करा रहा हूँ अब। द 8th पैसेज इज द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नेवर द सेम अगेन। द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हयात मुबारका वाज नेवर द सेम अगेन, वो एक जैसी नहीं रही दोबारा, जिसको हम कह सकते हैं। नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है कभी भी दोबारा जो है वो एक जैसी नहीं रही। द सेम कुरैश who once admired him now became his staunch opponent. द सेम कुरैश, वही कुरैश के लोग who once, जो कभी admired, appreciated, praised, तारीफ़ किया करते थे, सराहा करते थे, उन्हें now became, अब वो बन गए his staunch. staunch का मतलब है resolute, determined, dogged, unwavering, persistent, मुस्तकिल, पक्के, सख्त. opponent, well, opponent का मतलब है foes, adversaries, antagonists, enemies, hostiles, दुश्मन, मुखालिफ, जिसको हम कह सकते हैं। तो वही कुरैश जो कभी आपकी तारीफ़, सताइश किया करते थे, अब वो आपके पक्के दुश्मन या मुखालिफ बन गए। दे व्यूड हिज मैसेज एज अ थ्रेट टू देयर ट्रेडिशंस एंड अथॉरिटी। दे व्यूड, उन्हें नज़र आया, हिज मैसेज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था, एज ए थ्रेट। थ्रेट मीन वार्निंग, ख़तरा, जिसको हम कह सकते हैं, टू देयर ट्रेडिशंस, उनकी रिवायात के लिए, एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन कमांड, कंट्रोल, पावर, रूल, स्वे, यानी कि हकमियत, राज, जिसको हम कहते हैं। उन्हें आप सल्लम का मैसेज जो है या पैगाम जो है, उनकी रिवायात और उनकी हकमियत के लिए एक ख़तरा का पैगाम नज़र आया। द मुस्लिम्स फेस्ड रिलेंटलेस persecutions, economic boycotts and social ostracism. द मुसलमानों ने फेस्ड, कन्फ्रंटेड, सामना किया। रिलेंटलेस, वेल, रिलेंटलेस का मतलब है फेयर्स, ग्रिम, हार्श, मर्सीलेस, क्रूअल, रूथलेस, बेरहमाना, जालिमाना, जिसको हम कह सकते हैं बेरहमाना किस्म का, बेईमाना के मैंने भी हम कर सकते हैं। तो मुसलमानों ने सामना किया बेरहमाना, परसिक्यूशन, टॉर्चर, अजियत, वेल, अजियत, तकलीफ, जिसको हम कहते हैं सफरिंग, इकनॉमिक, मुआशी, boycotts, well, boycotts mean bans, blacklists, embargoes, bars, avoids, कतई तल्लक कर देना, मरासिम ख़त्म कर देना, and social और समाजी ostracism. ostracism का मतलब banishment, avoidance, exclusion, exile, expulsion, rejection. इसको हम ये भी बिल्कुल बाइकॉट की तरह से है, मुआशरती तौर पर किसी के साथ मेल मुलाकात बिल्कुल ख़त्म कर देना, या दूसरे लफ्ज़ों में एक उर्दू का जैसे मुहावरा है, हुक्का पानी किसी का बंद कर देना। इस मामले में मुसलमानों ने बेरहमाना अजियतों का सामना किया, मुआशी, कतई तल्लक और समाजी तौर पर कतई तल्लक का सामना किया। डिस्पाइट दिस रेजोल्यूशन despite this, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam remained unwavered and preached the message of Islam with patience, wisdom and resilience. Despite, apart from that, इसके बावजूद Rasulullah sallallahu alaihi wasallam remained mean रहे, unwavered. Well, unwavered mean यहाँ पे अगर हम देखें तो obedient, docile, compliant, submissive. Unwavered गैर मुतज़लज़ल, मतलब डिटरमेंट भी हम कह सकते हैं, मतलब जो डटे रहे। एंड प्रीच्ड का मतलब यहाँ पे हम करेंगे sermonized, addressed,
مطلب پرچار کیا, تبلیغ کی, دا میسیج آف اسلام, اسلام کے پیغام کی, وتھ پیشنس, بڑی صبر کے ساتھ, فاربیئرنس کے ساتھ, وزڈم, انٹلیکٹ, دانشمندی کے ساتھ, اینڈ ریزیلینس. ویل ریزیلینس کا مطلب ہے ہارڈینس, ٹفنس, کریکٹر, کریج, ڈٹرمینیشن, فورٹیٹیوڈ, یعنی کہ کردار کی جو پختگی ہے, اس کی مضبوطی ہے, اس کا سامنا جس پر ہم کہہ سکتے ہیں. تو باوجود اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر متزلزل رہے اور انہوں نے اسلام کا جو پیغام ہے بڑے صبر, عقل مندی, دانش مندی اور بڑی پختگی کے ساتھ جو ہے, کردار کی پختگی کے ساتھ جو ہے وہ آگے پھیلاتے رہے. آگے بڑھیں گے جی. ہمارے پاس اب پیسیج نمبر 11 ہے. آپ کو پتہ ہے پریویس لیکچر میں ہم 9th اور 10th پیسیج کر چکے ہیں, تو پیسیج نمبر 11 ہے ہمارے پاس. ڈسپائٹ enduring years of hostility and persecution, he declared a general amnesty, forgiving even his most ardent enemies. Despite, باوجود, enduring, well, enduring mean lasting, abiding, eternal, constant, permanent, مستقل, لگاتار, years, سال ہا سال, of hostility. Hostility mean animosity, hatred, bitterness, antipathy, enmity, دشمنی جس کو ہم کہتے ہیں. اینڈ persecution, persecution mean torture, اذیت, perturbation. He declared mean announced, اعلان کیا, general, عام, amnesty, amnesty کا پچھلے لیکچر میں آیا میں نے, عام معافی. forgiving mean forbearing, معاف کرتے ہوئے, absolving, even his most, اپنے انتہائی, ardent, well, ardent کا mean passionate, fervent, fiery, impassioned, انٹینس, شدید, سخت, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اینیمیز, دشمنوں کو. باوجود کئی سالوں کی دشمنی, مخالفت اور اذیتوں, مسلسل اذیتوں کے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور ان کو بھی معاف کر دیا جو آپ کے شدید دشمن تھے. This unmatched act of compassion transformed the hearts of the people and marked not just the political liberation of Makkah but a spiritual awakening across Arabia. This unmatched, well, unmatched mean unparalleled, incomparable, matchless, peerless, لاسانی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, بے مثال جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ایکٹ, عمل, of compassion. Compassion mean خدا ترسی کا, transformed پیچھے پڑھ چکے ہیں, change, the hearts, دلوں کو, of the people, لوگوں کے, and marked not just the political liberation, and marked means ثابت ہوا, not just, نہ صرف the political, سیاسی liberation کا مطلب freeing, emancipation, release, deliverance, آزادی, freedom بھی ہم کہہ سکتے ہیں مکہ کی, but a spiritual, بلکہ روحانی, awakening mean بیداری, arousal, across Arabia, پورے عرب کے اندر. تو اس کا پورا معنی ہم کہہ لیتے ہیں. ان کے خدا ترسی کا یہ بے مثال جو عمل تھا, اس نے لوگوں کے دلوں کو بدل ڈالا اور مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے سیاسی آزادی, نہ صرف سیاسی آزادی بلکہ ان کی روحانی جو بیداری تھی اس کا بھی وہ باعث بنا. It was a moment that truly reflected the Quranic description of Rasulullah. It was a moment, یہ ایک لمحہ تھا, that truly mean بجا طور پر, صحیح طور پر, reflected, showed, demonstrated, عکاسی کرتا ہے, the قرآنی description کا مطلب بیان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں freeing, یہاں پہ غلطی ہم کر گئے ہیں, نیچے میں وہ لکھنے غالباً اسکپ آؤٹ ہو گیا ہے. ڈسکرپشن کا مطلب نریشن ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے معنی میں آئے گا. آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پورا معنی اس کا کہہ لیتے ہیں. یہ وہ لمحہ تھا جو بجا طور پر یا بالکل صحیح انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآنی بیان ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. اور وہ قرآنی یا قرآن پاک کا جو وہ بیان ہے وہ کیا ہے, تو یہ کوٹ ان کوٹ آیت کریمہ کا ٹرانسلیشن ہے کہ وی ہیو ناٹ سینٹ یو او محمد ایکسیپٹ ایز مرسی ٹو دا ورلڈز. سورہ الانبیاء کے اندر یہ آیت کریمہ ہے کہ وی ہیو ناٹ سینٹ یو, کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا,
او محمد اے محمد ایکسیپٹ سوائے بنا کر a mercy رحم ٹو دا ورلڈ دنیا کے لیے. ہم نے آپ کو اے محمد ہم نے آپ کو سوائے رحم کے کچھ اور بنا کر اس دنیا میں نہیں بھیجا. تو یہاں پہ آ کے یہ ہمارا 11th پیسج جو ہے اسٹوڈنٹ ختم ہو جائے گا. اگلا لیکچر جو ہوگا ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا کیونکہ 2 پیسیجز رہ گئے ہیں 12واں اور 13واں. وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کا حصہ ہوں گے. ود دس چیپٹر ول بی concluded. It's me, Professor Ghulam Qasim, saying goodbye to all of you. Allah Hafiz.